الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جمادی الثانی کا مہینہ ہے. بائیس جمادی الثانی جو گزر چکی ہے یوم صدیق اکبر کہلاتی ہے. اسی نسبت سے آج کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام اور آپ کا کردار. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ. تو یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بھی قیامت تک باقی ہے. معلوم ہوا کہ صدیقین بھی قیامت تک باقی رہیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند ترین ہستی تھی. جیسے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنیں بلند ترین عمارت پہ پڑتی. جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی کرنیں سب سے پہلے صدیق اکبر کی ہستی پہ پڑی. معلوم ہوا کہ یہ سب سے بلند ترین ہستی تھی. اللہ نے آپ کو ایک خاص شان عطا فرمائی. ہجرت کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام آپ کے گھر پہ تشریف لائے. آج ہمارا کوئی استاد، کوئی بڑا، کوئی مرشد، کوئی دوست گھر پہ آئے تو کتنی خوشی ہوتی.
وقت کے پیغمبر صدیق اکبر کے دروازے پہ ہجرت کے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے کہا تو آپ نے اپنے گھرانے کو پورے گھرانے کی تشکیل فرما دی، محبوب کی خدمت میں لگا دیا اور خود آپ کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ گھر والوں سے کہا کہ آپ نے کھانا بنانا ہوگا، بیٹی آسیہ سے کہا کہ آپ نے کھانا پہنچانا ہوگا، بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ علاقے کی خبریں دینے ہوں گی، اپنے غلام فہیرہ سے کہا کہ بکریوں کا دودھ لانا ہوگا۔ خود محبوب کی خدمت میں چل پڑے، مختصر کے غار ثور پہ پہنچے۔ آپ کی بیٹی حضرت آسیہ پہلے دن کھانا پہنچا کے چلی گئی تاکہ کوئی کافر دیکھ نہ لے، اس ترتیب کے ساتھ۔ اللہ کی شان جب دوسرے دن آئی تو اس کے چہرے پہ اداسی کے آثار تھے۔ محبوب پیغمبر نے دیکھا، پوچھے بیٹی کیا بات ہے، پریشان لگتی ہو؟ آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں کھانا دے کے واپس لوٹی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، مجھے روک کے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارے والد اور ان کے ایک پیغمبر کہاں ہیں؟ میں نے بتانے سے انکار کر دیا، اصرار کرتا رہا، میں انکار کرتے رہی، دھمکی دینے پہ اتر آیا، میں نے پھر بھی انکار کیا۔ آخرکار اس نے زوردار تھپڑ مارا اور میں نیچے گری، میرا چہرہ پتھر سے ٹکرایا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے کھڑا کر کے پھر کہا کہ بتاؤ وہ کہاں پہ ہیں؟ تو میں نے کہا ابو جہل ایک بات یاد رکھنا، اپنی جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں، اپنے محبوب پیغمبر کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ محبوب کی نگاہیں اٹھی، ساتھ ہی کھڑے بچی آسیہ کے باپ صدیق اکبر کے چہرے پہ جم گئی۔ یہ ابو بکر کی شان۔ فرمایا ابو بکر، دنیا میں ہر صحابی کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تجھے عطا فرمائے گا۔ کیا مقام تھا! جب محبوب پیغمبر ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے تو اہل مدینہ کی امانتیں آپ نے حضرت علی کے حوالے کر دیں، اور اللہ کی شان، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کر دی، جو یار غار بھی بنے اور یار مزار بھی بنے۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کو وہ مقام دیا تھا جو سب سے بلند تھا۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں؟ حضرت عائشہ کے ذہن میں بات تھی کہ جواب میں میرے والد کا نام آئے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ امی عائشہ کے جو جذبات تھے نا وہ تھوڑے مدھم پڑ گئے۔ آخر کے کار پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی نیکیاں؟ فرمایا، حمیرہ، ابو بکر کی غار ثور کی 3 رات کی جو نیکیاں ہیں وہ لمحات آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کی تو وہ رات کی نیکیاں اس تاروں سے بڑھ کر ہیں۔ یہی تو وجہ تھی، ایک موقع پہ حضرت عمر نے صدیق اکبر کو روکا، کہا بھائی جان ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، کر لو گے؟ انہوں نے کہا بتاؤ، کرنے والا ہوا ضرور کروں گا۔
کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار سور میں محبوب کی خدمت کی ایک رات کی نیکی دے دو۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، یہ سودا منظور نہیں، یہ سودا میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کو ایک خاص مقام دیا تھا۔ ایک موقع پہ مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اچانک ایک سوال اٹھایا، صحابہ یہ بتاؤ تمہارے میں سے آج کون سا شخص روزے کی حالت میں؟ مجمع پہ خاموشی، صرف صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دوسرا سوال کیا کہ صحابہ یہ بتاؤ تم میں وہ کون سا شخص ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا؟ نگاہ نبوت پھر منظر دیکھ رہی ہے، پورا مجمع خاموش، تن تنہا۔ پھر دوبارہ صدیق اکبر کھڑے ہیں، محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آیا ہوں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سوال کیا صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ نگاہ نبوت کو وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع خاموش، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلاؤ۔ چوتھا سوال کیا صحابہ وہ کون ہے جو کسی جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ اللہ کی شان چوتھی مرتبہ پھر صدیق اکبر تن تنہا کھڑے ہیں، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کی جھرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کی بشارت سننے والی ذات وہ صدیق اکبر کی تھی۔ 12 جنت کی بشارت ہی سنی۔ ایک دفعہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الریان ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے، مختلف اعمال کی نسبت سے جنت کے دروازوں کے نام ہیں۔ جس کی جس عمل سے زیادہ رغبت ہوگی اسے اسی دروازے سے پکارا جائے گا کہ میرے سے ہو کے جنت میں داخل ہونا۔ ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز لگے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں ابو بکر، وہ صرف تیری ذات ہے، تجھے 8 دروازوں سے صدا آئے گی ابو بکر میرے سے ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ مقام تھا اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ اور آپ کی زندگی، آپ کا کردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق، وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے محبوب پیغمبر کی ظاہری مشابہت میں بھی سب سے بڑا مقام پایا تھا، ظاہری مشابہت میں۔ ویسے تو صحابہ سارے کے سارے اسی میں لگے رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے نا، کوئی اجنبی مدینہ سے باہر کا کوئی آتا محبوب پیغمبر کی زیارت کے لیے، تو محبوب پیغمبر صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے تو اسے آ کر پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محبوب پیغمبر کون؟ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے ظاہری مشابہت میں بھی اتنا کمال پایا تھا کہ نقل بھی اصل کا روپ دھار چکا تھا۔ اور ایک توجہ محدثین نے لکھی ہے کہ محبوب پیغمبر کی خدمت میں جب صحابہ موجود ہوتے، آپ جب ان میں نگاہ نبوت ڈالتے تو اس سے کی وجہ سے صحابہ کے چہروں پہ ایسا نور چڑھتا کہ وہ بالکل آپ جیسے دکھائی دیتے تھے۔
ہجرت کے موقع پر جب غار سور سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، نبی آخر الزمان ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں، پہلے ملاقات نہیں، زیارت نہیں، انتظار کرتے رہے۔ آخرکار دیکھا کہ دور سے دو شخصیات آ رہی ہیں۔ اب آپس میں چیمے گویاں شروع ہو گئی کہ ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ فیصلہ نہیں کر سکے، حتیٰ کہ دونوں شخصیات قریب پہنچی تو اہل مدینہ نے اپنے طور پہ سوچ و بچار کرنے کے بعد صدیق اکبر سے مسافے لینا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی سوچا محبوب کے سفر کی تھکاوٹ ہے، مسافے کی تھکاوٹ سے بچا لوں، آپ نے مسافے لینا شروع کر دیا۔ مسافے مکمل ہوا، آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے محبوب پیغمبر استراحت کے لیے لیٹ گئے، تھوڑا آرام۔ اہل مدینہ اس جگہ کے چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے آپ کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا تو مدینہ والوں نے دیکھا صدیق اکبر اٹھے، چادر کھول کے آپ پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتا چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ مشابہت میں اتنا کمال تھا، یہ شان تھی صدیق اکبر کی۔ اور عشق و محبت کا کیا عالم تھا۔ آپ کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے یار کو، آپ کے پیغمبر کو طواف کرتے ہوئے اہل مکہ نے گھیر لیا ہے اور گلے میں چادر ڈال کے کھینچ رہے ہیں۔ آپ دوڑے، حرم میں داخل ہوئے، دیکھا تو محبوب پیغمبر کفار کے نرغے میں، آنکھیں مبارک باہر نکلی ہوئی ہیں، گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ آپ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، چھڑوایا، مقابلہ کیا۔ اہل مکہ نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، پھر مکہ والے پیچھے ہٹے۔ اب جب گھر گئے کچھ ہوش میں آئے، والدہ کبھی پانی دے رہی ہے، کبھی کیا چیز لا رہی ہے، کبھی بیٹا یہ پی لو، یہ کھا لو۔ آپ نے کہا ہم نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، پہلے مجھے بتایا جائے میرے محبوب کس حالت میں۔ اماں نے کہا بیٹا مجھے تو معلومات نہیں ہے، میں کیسے پتا کروں کہاں ہے، کیا حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو پیر بھائی ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے، فلاں ہمارے پیر بھائی ہیں، اماں فلاں گلی میں جو فلاں خاتون رہتی ہیں اس سے معلومات ہو جائیں گی۔ معلومات نہیں، پتہ چلا کہ محبوب اپنی جگہ پہ خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے لے جاؤ۔ بغیر کھائے پیے محبوب کے قدموں میں پہنچ گئے۔ جب محبوب پیغمبر کو خیر و عافیت میں دیکھا تو آپ کو سکون مل گیا، یہ آپ کی کیفیت تھی۔ اور پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا ایسا اعتماد اور ایسا یقین کا تعلق تھا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جب معراج کی رات سے محبوب پیغمبر واپس ام ہانی کے گھر آئے، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت جہنم کا معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر تو کان لگائے پھرتا تھا، ہر وقت کوئی نئی بات ملے اور میں پروپیگنڈا کروں۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ بات تو نئی کہانی سن لی، ابو جہل دوڑا گھر سے ابو بکر کے دروازے پہ۔ ابھی یہ بات ابو بکر تک نہیں پہنچی تھی، ابو جہل پہلے پہنچ گیا۔
دستک دی، ابو بکر آئے، ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ایک بات پوچھنے آیا ہوں، پوچھو کیا بات ہے؟ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت و جہنم کو معائنہ کر کے واپس آ گیا ہوں، آپ مانو گے؟ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے، ابو بکر نے 2 جملے کہے جواب میں۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ بظاہر تو ناممکن ہے، یقیناً بظاہر ناممکن ہے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک انسان جائے اور جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس آ جائے۔ دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ میری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، تو وہی کا معاملہ عقل میں کہاں آ سکتا ہے؟ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ تو ما فوق الاسباب معاملہ تھا۔ ابو جہل سمجھا کہ جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے کہ بظاہر ناممکن ہے، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تو کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا، ایسا تعلق کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ کہا ابو جہل اگر میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے تو تو بھی سننے میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہو۔ اس یقین کے تعلق کی بنیاد پر، اس اعتماد کی بنیاد پر ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا، سب سے بڑے سچے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ لقب ابو بکر کو اللہ نے دیا ہے، کسی انسان نے نہیں، یہ رب کی طرف سے ابو بکر کو یہ لقب ملا ہے۔ عبداللہ آپ کا نام تھا، ابو بکر کنیت تھی، لقب آپ کا صدیق تھا۔ تو پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ اعتماد اور مضبوط تعلق کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، سب سے بڑے سچے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو صدیق اکبر کا کردار ہے اس کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے کہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ مضبوط یقین والا تعلق، آپ کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے محبت، اور آپ کے اتباع میں کامل بننے کی کوشش، یہ صدیق اکبر کا کردار ہے۔ اگر ہم بھی اسی کردار کو اپنائیں گے تو یقیناً ہم صدیق اکبر کے صادقین کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بنے، جس مقام پہ آپ بیٹھ کر خلافت کے امور چلاتے تھے، ایک دن حضرت عمر فاروق آپ سے ملاقات کے لیے اس مقام پہ آئے۔ تو کاغذات ہیں مختلف قسم کے، وہ سامنے پڑے ہیں مختلف امور کے حوالے سے۔ حضرت عمر کی اس طرح اس میں نظر پڑی تو ایک فائل سامنے آئی۔ اس فائل میں کچھ معذور اور کمزور لوگوں کے نام تھے، پھر ان کے گھر کا ایڈریس اور پتہ تھا، اور اس سے آگے جن نے ان کی خدمت اپنے ذمے لی تھی ان کا نام تھا۔ تو حضرت عمر اس طرح نظر ڈالتے گئے، آخر میں دیکھے کہ بڑھی اماں کا نام ہے، عمر ساتھ لکھی ہوئی ہے، اتنی عمر کی۔
خدمت کا خانہ خالی. حضرت عمر نے اس بڑھیا کا پتہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور یہ نیت کر کے وہاں سے اٹھے کہ اس کی خدمت میں کروں گا. عشاء ہوئی، رات گزری، فجر کی نماز پڑھتے حضرت عمر فاروق اس بڑھیا کے دروازے پہ پہنچے. دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اماں عمر آیا ہوں. بیٹا کیسے آیا ہو؟ اماں خدمت کرنے آیا ہوں. بیٹا خدمت کرنے والا تو آ کے سارے کام کر کے چلا گیا ہے. عمر حیران کہ صبح سے پہلے کون آ گیا؟ وہاں تو خانے میں نام ہی نہیں تھا. اس وقت کی خدمت یہ تھی کہ باہر چشمے سے پانی بھر کے رکھ دینا، صحن میں کوئی جھاڑو لگا دینا، بس اس طرح کے 2-4 کام ہوا کرتے تھے. عمر حیران ہوئے، واپس آ گئے. سوچا کہ اگلے دن فجر سے پہلے جاؤں گا. تو اگلے دن فجر سے پہلے پہنچے، دستک دی. بڑھیا اماں کی آواز آئی، کون؟ کہا بیٹا عمر آیا ہوں. کیسے آنا ہوا بیٹا؟ خدمت کرنے آیا ہوں. بڑھیا کہنے لگی، بیٹا خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے چلا گیا ہے. اب حیران ہوئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے کون ہے اور کس ٹائم آتا ہے. عمر بھی عمر تھے. پھر اگلی رات عشاء کے بعد ہی آ کے وہاں اندھیرے میں دروازے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گئے کہ میں ساری رات یہاں جاگ کے بیٹھوں گا، دیکھتا ہوں کون آتا ہے، کس ٹائم آتا ہے. فجر سے پہلے بھی ہو کے چلا گیا. ساری رات بیٹھے ہیں وہاں انتظار میں. رات کی تاریکی چھا گئی، لوگ ہر طرف سناٹا ہو گیا، لوگ نیند کے آغوش میں چلے گئے. عمر کی کانوں نے کوئی قدموں کی آہٹ سنی. اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آ رہا، کان متوجہ کر لی. قدموں کی اس طرح دبی ہوئی آہٹ ہے. آپ سن رہے ہیں، متوجہ ہیں کہ یہ آہٹ اب دروازے کے قریب آ گئی. جب اتنا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ قدموں کی آہٹ دروازے کے قریب آ گئی، نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے آواز لگا دی، کون ہو؟ اللہ کی شان. جواب آیا، ابو بکر. امیر المومنین تھے اس وقت. عمر تو فوراً اٹھے، دوڑے آگے کی طرف. امیر المومنین آپ؟ نیچے دیکھا تو قدموں میں جوتا بھی نہیں. امیر المومنین پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. فرمایا، بھائی عمر جوتا اتار کے آتا ہوں، اس کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. امیر المومنین وہاں فائل میں تو خدمت کے خانے میں کسی کا نام نہیں تھا. فرمایا، ہاں اس اماں کی خدمت میں نے اپنی ذمہ رکھی تھی. یہ ان کا کردار تھا، بے سہاروں کا سہارا، کمزور لوگوں کی خدمت. تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے. اس موقع پر 22 جمادی الثانی کا دن مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتی کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس جذبے کو پیدا کریں. آج کی تو اچھی صحت مند نوجوان اولاد گھر میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. ہوں گے خوش قسمت، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. عمومی معاشرے کی صورتحال یہ ہے، اپنے گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے نوجوان اولاد تیار نہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی، مجھے جھنجھوڑ رہی. چلو غیر نہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے کمائی کر لیں آخرت کی. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے، تب بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اولاد جو نافرمان تھی، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اسے احساس ہوا
میں تو نافرمان کا نافرمان رہ گیا. فرمایا اگر وہ اولاد 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے قبر میں پڑے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایصال ثواب کر دے گی، اللہ تعالیٰ ان کا نام فرما برداروں میں شامل کر لے گا. لیکن ہم کیوں پڑھیں؟ ہم تو مدرسے کے بچوں کو لا کے بٹھائیں گے، ان سے پڑھوائیں گے. انہوں نے خاک پڑھنا ہے، سارے دن پڑھ پڑھ کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میرے ماں باپ کو بخشیں گے. ہم مطمئن ہیں. روٹی کھلانی ہے تو پہلے قرآن پڑھوانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خود قرآن سے جڑیں تاکہ کل کو میرے ماں باپ قبر میں اترے تو میں خود پڑھ کے دعا کرنے والا بن جاؤں. جس درد دل سے اولاد ایصال ثواب کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو ہم اور آپ سارے سمجھتے ہیں. میں تو آپ کے منہ کو آیا ہوں، میرے تو نیت ہی خالص نہیں ہے تو کیا ثواب پہنچے. تم دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں. دعاؤں کا حصہ بنائیں. ماں باپ زندہ ہیں، دعائیں لے کے جایا کریں. دکان، دفتر، آڑت، سفر، کسی کام پہ، امتحان کے لیے دنیا سے جا چکے ہیں تو دعائیں دے کے جایا کریں. اللہ کامیابی کے ساتھ لوٹائے گا. اور قرآن نے مجھے اور آپ کو یہ راستہ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجرہ اور بڑھاپے کے اولاد حضرت اسماعیل کو مکہ کے چٹیل میدانوں میں چھوڑا، ملک شام چلے گئے. اماں ہاجرہ پوچھ رہی ہے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ وادٍ غیر ذی زرع، یہاں تو نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ سبز ہے، کچھ بھی نہیں. آپ خاموش. اماں ہاجرہ سمجھ گئی، اشاروں کو سمجھتی تھی. کیا رب کا حکم ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے تو پھر وہ رب مجھے ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس لیے کہتے ہیں جب ماں ہاجرہ ہوگی تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوگا. ایسا یقین کا تعلق رب کے ساتھ. ملک شام کا ایک عرصے بعد خواب دیکھا. رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. آپ اٹھے تو آپ نے 80 اونٹ بیٹے کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دی. اس وقت جو دیت کی قیمت تھی. اگلی رات پھر خواب دیکھا بیٹے کو قربان کر دو. پھر آپ نے 80 اونٹ قربان کر دیے. تیسری رات پھر خواب آیا خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کرو. اب آپ ملک شام سے چلے مکہ کی بستی میں پہنچے. حضرت ہاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. اماں ہاجرہ نے سوچا والد ہیں، ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کی بڑے سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں. میرا تخیل کہ اماں ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل جس کی عمر 7 سال یا جمہور قول کے مطابق 9 سال کی تھی، چھوٹا بچہ تھا. یہ بچے کی کیا عمر ہے طاہر صاحب؟ ہاں جی 8 سال. ہم دیکھ لیں 8 سال 9 سال بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، یا 7 سال. میرے تخیل اماں ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گے، کنگھی سرما کر کے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی کہ والد ساتھ لے جانا چاہتا ہے بڑے کی ملاقات کے لیے. کہتے ہیں جب چلنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا وہ دیکھو وہ گھر میں وہ صحن میں وہ چوری اور رسی پڑی ہے، یہ بھی اٹھا لو، کام دے گی. چھوٹا بچہ تھا، والد نے کہا لب کا دونوں چیزیں اٹھا کے آ گیا. اب یہ بیٹا ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، والد کے ساتھ گھر سے جا رہا ہے. ماں اپنے اس لخت جگر کو، بڑھاپے کی اولاد کو، 7-9 سال عمر کے بچے کو دعائیں دیتے ہوئے روانہ کر رہی ہے.
اسے کیا معلوم تھا؟ ڈھیروں دعائیں دی اور بچہ ماں سے رخصت ہو گیا. چلا تو اسماعیل تھا، واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رب نے دیا. دعائیں تھی ماں باپ کی. آج ہم دعائیں کروانے کا شوق رکھتے ہیں، دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا، بس ماں باپ سے دعائیں لینے کے لیے تیار ہی نہیں. آج کی اولاد ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ویسے ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہر ایک سے دعا کروائیں. بھئی اللہ نے گھر میں بزرگ دیے ہیں، ہاں دوسروں سے کرواؤ، ضرور کرواؤ، لیکن ان سے دعا ضرور لو. کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لٹانا چاہا، پوچھا بیٹا کوئی راستے میں ساری صورتحال بتلا دی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے؟ بیٹا بھی تو نبی تھا. فرمائے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزرو، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. لٹانے لگے تو کہا بیٹا کوئی آخری چاہت، کوئی بات. تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان ایک بات تو یہ ہے کہ جب مجھے لٹانا تو اوندھی منہ لٹانا، ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹی کی نگاہیں مل جائیں اور محبت پدری رب کی ملاقات میں رکاوٹ نہ بن جائے. اور چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا، کہیں یہ آڑے نہ آ جائے. اور تیسری بات، جب میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں، میرے کپڑے خون سے رنگین ہو جائیں تو میرے وہ کپڑے لے کے میری ماں کو پہنچا دینا اور کہہ دینا تیرا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا. یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی. اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، ہم تیار ہوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. لیکن میرا رب بھی بڑا کریم ہے، میرا آپ کے ساتھ مہربان ہے، وہ جانتا ہے ہمیں. اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا، اس کی جگہ پہ اس کی قربانی قبول کر لی، میرے اور آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ گھر سے رخصت ہوں تو ماں باپ سے دعائیں لے کے جائیں، وہ نہیں ہیں تو انہیں دعائیں دے کے جائیں. دعائیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس دن سفر کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد کو قرآن کی تلاوت کر لو اور وہ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر دو. یہ ان کے حق میں دعا ہے. اسی طرح جب فرعون نے بچوں کا قتل عام شروع کیا، غالباً تیسرے سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. 2 سال تک بچے قربان ہوتے گئے، قوم کے بچوں کو ذبح کرتا رہا. خواب دیکھا تھا نا، نجومیوں نے تعبیر دی تھی ایک بچہ پیدا ہوگا تخت الٹا دے گا. اب موسیٰ بے قرار ہے، فوجیں گشت کر رہی ہیں، گھروں میں متعین کیے گئے اہلکار وہ گھروں میں جا کے تلاشی لے رہے ہیں کہیں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہو. اللہ نے فرمایا گھبرانا نہیں، دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے والد نے صندوق بنوائی، بچے کو صندوق میں بند کیا، دریا کے لے جا کے اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی. یہ وہ لمحہ تھا کہ بیٹا ماں سے رخصت ہو رہا ہے
لیکن ڈھیروں دعائیں لے کے جا رہا ہے. ماں دعائیں دیتے ہوئے موجوں کے حوالے کر رہی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا، ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا تھا. رب سے ہم کلام ہونے والا، اللہ سے ہم کلامی کرنے والا کلیم اللہ بن گئے. حالانکہ زبان میں لکنت تھی. بچپن میں جب فرعون کے گود میں تھا تو فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، وہ ڈر گیا. اس نے آسیہ سے کہا میں نہیں کہتا تھا یہی وہ بچہ ہوگا، تو نہیں مانتی. آسیہ نے کہا بچہ ہے، ناداں ہے. اس نے اگر داڑھی پہ ہاتھ ڈال بھی دیا تو یہ کیا بات ہو کہ یہی آپ کا دشمن ہے؟ اچھا ایسے کرو، آزما لو، ایک طرف سرخ انگارہ رکھ دو، ایک طرف پھول رکھ دو سرخ. اگر تو اس نے پھول اٹھا لیا تو سمجھ لو کہ یہ تو سمجھدار ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اگر انگارے کو ہاتھ لگا دیا تو سمجھ جانا ناداں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایسے کیا تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھول کی طرف بڑھا رہے تھے کہ جبریل امین آیا، آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا. اب بچے کی عادت ہوتی ہے جو چیز ہاتھ میں ہے فوراً منہ میں لیتا ہے. انگارہ اٹھائے منہ میں جیسے ڈالنے لگے اور زبان جو ہے اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. تو فرعون مطمئن ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ خطرناک نہیں ہے. اللہ کا ایک نظام ہے جو کام کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر ہم نے تعلق مضبوط بنا لیا تو یہ رب کا نظام میرے اور آپ کے حق میں آ جائے گا. میرے معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے، سیدھے ہوتے جائیں گے. آج ہم رب کو خوش کرنے کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. باقی کام جو ہے دن و رات اس پہ ہم محنت کرتے ہیں کہ میرے کام بن جائیں. بھائی اسی کو اپنا بنا لیں تو سارے کام بن جائیں. ہاتھ اٹھیں گے، دعا مانگوں گا، رب قبول کر لے گا. ہر مشکل دور وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ میرا رب ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اس سے تعلق کو بنانے کی کوشش کریں. تو موسیٰ علیہ السلام چلے تو موسیٰ تھے، اور ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا. وہ بات تو حضرت صدیق اکبر کی چل رہی تھی، وہ اس طرح نکل گئی، میں اب اسے پورا کر لوں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، کچھ عرصے بعد بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں مکہ کے بستی کی طرف سفر کرتی ہیں کہ بچوں کو گود میں لیں گی، پالیں گی، کچھ معاوضہ ملے گا، گھر کا سلسلہ چلے گا. 10 عورتیں چلی. اللہ کی شان، ایک کی سواری نے ساتھ نہ دیا، پیچھے رہ گئے. 9 آگے چلے، انتظار کرنے لگی. حلیمہ پہنچی، پھر چلی، پھر سواری نے ساتھ نہ دیا، اور 9 میں سے ایک نے کہا چھوڑو حلیمہ کو، ہمارا بھی راستہ مارے گی. جلدی مکہ کے بستی میں پہنچو، مالدار بچوں کو اٹھا لو، یا کم از کم جس کا باپ موجود ہو، یتیم نہ ہو، اسے گود میں لے لو، کچھ تو ملے گا. 9 کی 9 پہنچی مکہ کی بستی میں. یہ کے بعد دیگریں آمنہ کے دروازے پہ بھی جاتی ہیں، جیسے پتہ چلتا اس گھر میں بچہ ہے، اس گھر میں بچہ ہے. لیکن اللہ کے 9 دامن اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پسند نہیں تھے، کیونکہ ان کے دامن میں مال و دولت کی محبت نے جنم لیا تھا. رب نہیں چاہتا تھا میرا محبوب اس دامن میں تربیت پائے. تو اللہ نے 9 کے 9 کو اپنے محبوب کے در سے محروم لوٹا دیا. مکہ کی بستی سے بچوں کو لیتے ہوئے جانے لگی. اتنے میں حلیمہ پہنچی، بہت دیر سے. حلیمہ جب مکہ میں داخل ہوئی، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں. بتایا گیا کہ بی بی کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے. اللہ کی شان، ایک کی طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا. اس میں حکمت یہ تھی کہ حلیمہ حلم سے ہے. حلیمہ کے دامن میں حلم نے جنم لیا تھا. رب کو یہ دامن اتنا پسند تھا کہ اللہ اس دامن کے انتخاب اپنے محبوب کی تربیت کے لیے کر چکا تھا. لیکن رب نہیں چاہتا تھا کہ جب حلیمہ کو پتہ چلے گا میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا خیال نہ آ جائے کہ یہ تو یتیم ہے، چھوڑو کوئی اور بچے کا پتہ کر لو. تو اللہ نے کیا نظام بنایا؟ حلیمہ پہنچی، راستے میں رکاوٹ بنی، بعد میں پہنچی تو مکہ میں کوئی بچہ ہی نہیں رہا. آخرکار حلیمہ پہنچی آمنہ کے دروازے پر. دستک ہوئی، ملاقات ہوئی. بیوی بچہ ہے؟ ہاں ہے. باپ ہے؟ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئی. کہا نہیں باپ نہیں ہے، بچہ یتیم.
اب کوئی اور بچہ تھا نہیں کہ حلیمہ کے دماغ میں کوئی اور احتمال آتا، تو کہنے لگی اچھا دکھاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح۔ آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی، محبوب چارپی پہ لیٹے ہوئے، چہرے پہ سفید چادر، آگے بڑھ کے جیسے آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی تو محبوب پیغمبر نے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑے حلیمہ کو دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا تھا حلیمہ دل دے بیٹھی۔ ساتھ کھڑے خاوند سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اس معصوم کی معصومانہ مسکراہٹیں تو میرے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی۔ خاوند نے کیا کہا جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں؟ خاوند نے کہا حلیمہ اٹھا لو، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکتیں پیدا کر دے گا، برکتیں پیدا کر دے گا۔ یہ ایک نقطہ پلے باندھ کے جانا۔ 9 کے 9 محروم لوٹی، ان کی نظر کثرت پہ تھی، زیادہ ملے زیادہ ملے زیادہ ملے۔ اللہ نے 2 جہانوں کی برکت سے محروم کر دیا۔ حلیمہ اور خاوند کی نظر برکت پہ تھی، اللہ نے 2 جہانوں کی برکت حلیمہ کی جھولی میں ڈال دی۔ اس لیے کاروباری ہیں، ملازم پیشہ ہیں، زمیندار ہیں، صنعتکار ہیں، جو بھی ہیں، جس شعبے سے متعلق ہیں، نظر کثرت پہ نہ رکھیں، نظر برکت پہ رکھیں۔ اگر نظر کثرت پہ رہی تو حرام کا مرتکب ہو کے 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم ہو جاؤں۔ دیکھ لیں ہمارا اور آپ کے معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا ہے، برکت کے لیے ہوتا ہے، کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ رشوت لیتا ہوں کثرت کے لیے، ناپ تول میں کمی کثرت کے لیے، ملاوٹ کثرت کے لیے، دھوکہ کثرت کے لیے، حتیٰ کہ آج کا بھائی اپنے بہن کا وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے صرف کثرت کے لیے۔ حصہ دے دوں گا جائیداد تھوڑی ہو جائے گی۔ اگر نظر کثرت پہ رہی تو حرام در حرام کا مرتکب ہو کر 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا۔ یہی تو وجہ ہے بہت کچھ ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں جی کچھ بھی نہیں، ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اور اگر نظر برکت پہ رہی اللہ 2 جہانوں کی برکتیں عطا کر دے گا۔ یہ ایک بنیادی سبق ہے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ بہرحال حلیمہ نے اٹھا لیا، محبوب کے سینے سے لگائے، تفصیل اپنی جگہ پہ، جو سینہ خشک ہو چکا تھا اس میں ٹھنڈک پیدا ہونے لگی، دودھ پیدا ہونے لگی۔ اب حضرت حلیمہ محبوب کو لے کے گھر کے دروازے سے نکل رہی ہیں، بی بی آمنہ ساتھ ہیں پیچھے پیچھے، بچے کو رخصت کر رہی ہیں، ڈھیر دعائیں دیتے ہوئے اپنے بچے لختی جگر کو روانہ کر رہی ہیں۔ آمنہ کو کیا معلوم تھا میرے بچہ جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد الرسول اللہ بنا دے گا۔ آمنہ کو تو پتہ نہیں تھا۔ کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، محبوب کو اللہ نے محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ بہرحال مجھے اور آپ کو ایک سبق ملا، گھر میں موجود بوڑھے ماں باپ دعائیں بھی لیں، خدمت بھی کریں۔ جا چکے ہیں دنیا سے تو ان کے لیے دعائیں کریں، کروائیں نہیں۔ سال بعد خیال آ گیا یار بچوں کو بلا لو، رشتہ داروں کو بلا لو، دریا بچھا دو، گٹ کے رکھ دو، پڑھو جی، ادھر دیگیں پک رہی ہیں، ثواب پہنچا رہا ہوں، میں خوش ہوں۔ بہتر نہیں کہ اولاد میں خود جس اخلاص سے، جس درد دل سے پڑھ کے عمل کر کے ماں باپ کے لیے دعا کروں گا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماں باپ کو جیسے وہ زندگی میں مجھے نہیں بھولے، میں بھی ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد کبھی نہ بھولاؤں۔ آج کی اولاد کہتی ہے جو ماں باپ تو اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ وہ میرے سے اپنا مضمون رہ گیا، ادھر چل پڑا، بار اب تو ٹائم تھوڑا اسی کو مکمل کرتا ہوں۔ آج کی اولاد کہتی ہے ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ماں باپ نہیں بھولتے، یہ اولاد کی بھول ہوتی ہے۔ یہ اولاد کی بھول ہوتی ہے کہ ماں باپ بھول گئے۔ ماں باپ بھلا ہی نہیں سکتے۔ کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی،
یا اللہ کی ہستی ہے یا اماں کی ہستی ہے. بلانے پہ بھی نہیں بھلاتی. فرما بردار ہے نافرمان دونوں سے محبت رکھتی ہے. اللہ نے کافر کو بھوکا سلایا نہیں. وہ تو رب کو بھول چکے ہیں. آج کا مسلمان ہم اور آپ رب کو بھول چکے ہیں. نماز پڑھی نہ پڑھی, لیکن رب نے نہیں بھلایا. رب کبھی بھوکا نہیں سلا رہا. یا اماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی. ایک ماں باپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اکلوتا بیٹا تھا, پڑھ لکھ گیا, من پسند کی شادی کر گیا, کاغذات بنا, ویزا لیا, سعودیہ نکل گیا. ہنرمند تھا, سمجھدار تھا, کاروبار کا سلسلہ چلا, جم گیا, بچوں کے ساتھ وہیں کا ہو کے رہ گیا. 25 سال گزر گئے, دوبارہ واپس آ کے ماں باپ کی خیر خبر نہیں. ایک دن طواف کر رہے تھے, ایک اللہ والے پہ نظر پڑ گئی. دل میں بات آئی, عالم ہیں, پاکستانی لگتے ہیں, ان سے آج تو ان سے دل کی بات کہہ دوں. طواف مکمل ہوا تو قریب بھی حضرت دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کہ مجھے یہاں 25 سال ہو گئے ہیں, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, طواف بھی کرتا ہوں, اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف ہی کر رہا تھا. میرے سے ایک عجیب سا معاملہ ہے. جب بھی میں حجر اسود کا استلام کر کے آگے بڑھتا ہوں تو میرے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں. میں تڑپ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں. یہ آواز سننے کے باوجود میں اپنا عمل اور طواف کر کے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں. عالم تھے, ایک حدیث مبارکہ ان کے سامنے آئی, فوراً اس کی روشنی میں جواب دیا. کہا بیٹا ایک موقع پہ محبوب پیغمبر خانہ کعبہ کے طواف فرما رہے تھے. طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ کہا کعبہ یقیناً تو حرمتوں والا ہے, عزتوں والا ہے, لیکن ایک ایمان والے کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے. تو عزتوں والا ہے لیکن ایک مسلمان کی عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے. آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کے رو کے دعائیں مانگتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بھائی کا گریبان پکڑا کھڑا ہوتا ہے. وہاں خانہ کعبہ کے خلاف پکڑ کے رب سے مانگ رہے ہیں, یہاں کے بھائی نے بھائی کے گریبان پکڑا ہوا. فرمایا ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تیرے سے بڑھ کے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو تو اپنی کیفیت بتا رہا ہے لگتا ہے کسی کا دل توڑ کے آیا ہے. یہ جملہ سننا تو اسے اپنے ماضی کی کہانی یاد آ گئی. کسی کے دل کیا توڑنا تھا, میں تو ماں باپ کے دل توڑ کے آیا. اس نے وہی ذہن بنایا, کاغذات بنواؤں گا, ویزا لوں گا, جاؤں گا, ماں باپ کی خیر خبر لے لوں. مختصر کہ ویزا لیا, اپنے ملک ایئرپورٹ سے, اپنے شہر سے اپنی بستی. 25 سال میں نقشے تبدیل ہو چکے. باہر اڈے پہ رکا, ایک آنے والے نوجوان سے پوچھا, نوجوان کیا تو بتا سکتا ہے, ایک بوڑھے ماں باپ تھے, ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, پڑھ لکھ گیا, من پسند کی شادی کر کے انہیں چھوڑ کے چلا گیا, بتا سکتا ہے وہ بوڑھے ماں باپ کس چار دیواری میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا, 25 سال گزر گئے, اسے دوبارہ آ کے کبھی اپنے ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی. 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا, اور اس کی ماں بالکل لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے. کوئی خدمت کرنے والا نہیں, کھلانے پلانے والا نہیں. کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ بھجوا دیتے ہیں. میری ماں بھی مجھے کبھی نہ کبھی کوئی چیز دے کے کہتی ہے جاؤ بیٹا بڑی اماں کو کھلا کے آنا. جب میں اس کے پاس آتا ہوں, کھلانے کے لیے قریب ہوتا ہوں, میری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اس بڑھیا ماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. کان لگا کے سنتا ہوں تو وہ اس وقت بھی اپنے اس بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ ماں باپ بھلانے پہ بھی نہیں بھلا سکتے. اس کی چیخیں نکل گئی کہ وہ بدبخت میں ہوں. بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عظمتیں ملیں, بلندیاں ملیں, حضرت صدیق اکبر کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا. محبوب پیغمبر سے کامل محبت, محبوب کی کامل اتباع. اگر ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق جوڑ لیا, یقیناً ہم صدیقین کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے. جو صدیق اکبر کے کردار اپنائے گا وہ صدیقین میں شامل ہو جائیں گے.
تو حضرت صدیق اکبر وہ بلند ترین ہستی تھے کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو سب سے پہلی کرن صدیق اکبر پہ پڑی. یہ جمادی الثانی کا مہینہ مجھے صدیق اکبر کے کردار کی طرف متوجہ کر رہا. آپ نے محبوب پیغمبر کی براہ راست خدمت کی. کندھوں مبارک پہ اٹھا کے غار سور کو طے کیا. جب مکہ فتح ہوا نا تو محبوب پیغمبر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. بت سارے اسے نکالا جائے، جو نیچے تھے وہ تو ہو گئے، جو اوپر تھے وہاں تو ہاتھ نہیں پہنچتا. تو حضرت علی ساتھ تھے، وہ بیٹھ گئے. محبوب میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. فرمایا علی نبوت کو بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا. نہیں چڑھے کندھوں پہ. فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور ابو بکر تھے جنہوں نے کندھوں پہ نبوت کو اٹھایا اور غار سور پہ چڑھتے ہوئے، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے غار سور تک پہنچ گئے، تاکہ جو کھرے والے جو کفار پیچھے ہیں انہیں یہاں نشان معلوم نہ ہو سکے. وہ پیچھا کرتے رہے، یہاں سے بھی دو نشانے اور یہاں کی رک گئے بھی، یہاں تو ایک ہو گیا دوسرا پتہ نہیں کہاں گیا. مجھے کیا پتا تھا نبوت کو کندھوں میں اٹھا لیا صدیق. انہوں نے تو محبوب کی ذات کی براہ راست خدمت کی. آج محبوب کی ذات مبارکہ تو میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں، لیکن میرے محبوب کا دین میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے. اگر ہم اس دین کی خدمت کر لیں گے، اس قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے، تو یقیناً اللہ مجھے اور آپ کو بھی عصمت دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.